رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا قرآن۔ آج جس موضوع پر ہم سنیں گے وہ ہے قرآن اور قیامت کی ہولناکیاں۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم سنیں گے۔ ابتداً درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا ہوگا، زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے دنیا کو پیدا فرمایا کہ اس میں آزمائش ہو، جانچ ہو کہ کون کیا کرتا ہے اور کون کیا کرتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے انسانوں کی پھر رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو بھیجا، اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو اللہ پاک نے بندوں کی رہنمائی کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ انبیاء کرام جب دنیا میں تشریف لائے اور اپنی قوموں کے پاس جب آتے ہیں تو ان کا منشور کیا تھا؟ وہ لوگ اللہ پاک پر ایمان لانے کی دعوت دیتے اپنی قوم کو، اور اللہ پاک کے عذاب سے ڈراتے، اور قیامت والے دن جو حساب کتاب کا معاملہ ہے اس کے بارے میں آگاہ کرتے اور اس سے ڈراتے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کی جو منظر کشی کی گئی، جو قرآن پاک میں، جو احادیث میں جو بیان کیا گیا قیامت کے حوالے سے، یقین کیجئے اگر ہم پڑھتے ہیں سنجیدگی سے، اگر ہم قرآن پاک کی ان آیات بینات کو ہم پڑھیں اور احادیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کریں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل کانپنے لگ جائے، رواں رواں کھڑا ہو جائے، کیفیت اس طرح کی ہو جائے کہ وہ وقت بہت قریب ہے، وہ آنے والا وقت ہے کہ جس وقت میں ہم سے حساب لیا جائے گا۔ وہ کیفیت کیا ہوگی کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جی ہاں آسمان پھٹ جائے گا، تارے گر جائیں گے، یہ انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی، زمین اپنے بوجھ اٹھا کے باہر پھینک دے گی، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ سورج یہ 1 میل پر سر کے اوپر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور سیدھے رخ کے ساتھ آگ برسا رہا ہوگا، اور لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، یہاں تک کہ کسی کا پسینہ اس قدر زیادہ ہوگا کہ اپنے پاؤں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی سینے تک، اور کوئی تو ایسا ہوگا کہ اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ اس قدر پسینہ ہوگا، اس قدر تکلیف ہوگی، اس قدر پریشانی ہوگی۔ وہ تکلیف والا دن، اور وہ اتنا طویل دن ہوگا کہ جیسے 50,000 سال کا دن ہوتا ہے، 50,000 سال جیسے بیتے، اس قدر اتنا طویل دن ہوگا۔ اس دن ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، ہم نے اپنے اعمال کی ایک ایک چیز کا ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، اس عالم میں کہ جس عالم میں ہمیں سارے چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہمیں ہمارے رشتہ دار چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہمیں ہمارے بہن بھائی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کیفیت یہ ہوگی کہ ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بہن سے بھاگے گی۔ اس کیفیت میں، اس درد کی عالم میں سب کی تمنا یہ ہوگی کہ آج میرے پاس کوئی نہ آئے، آج میرے پاس کوئی نہ آئے۔ اتنی محبتیں کرنے والی ماں وہ بھی آج چھوڑ دے گی، اتنی پیار کرنے والا باپ وہ بھی ہمیں چھوڑ دے گا، وہ بھائیوں کی محبتیں، وہ بہنوں کی محبتیں وہ بھی ایک طرف ہو جائیں گی۔ سب کو اپنی جان کی فکر ہوگی، سب کو اپنی پرواہ ہوگی کہ میرا کیا بنے گا، ہائے میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، سارے اپنے بارے میں سوچیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ قیامت کا ہولناک منظر جب پڑھتے ہیں تو دل ہل جاتا ہے کہ کیا ہوگا ہمارا۔ یقین کیجئے ایک طرف تو یہ ساری باتیں، پھر دوسری طرف اپنے اعمال پر ہم غور کریں۔ کیا ہمارے ایسے اعمال بھی ہیں
کہ کل ہم اللہ کے حضور پیش کر سکے؟ کہ ایسے اعمال بھی ہمارے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہہ سکے اسالو کا شفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں؟ ہماری راتیں کیسی ہیں؟ ہمارا میل ملاپ کیسا ہے؟ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ ہم اپنے معاملات پر تو غور و فکر کریں۔ صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک پورا دن ہمارا گناہوں میں گزرتا ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تانا زنی، دل آزاری، بدنگاہی، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، نہ جانے کون کون سے گناہوں میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اور یہی نامہ اعمال ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور دل کی سیاہی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ کب ہمیں ہوش آئے گا؟ قرآن کی آیات تو ہمیں جھنجھوڑ کر کہتی ہیں انسان کیا کر رہا ہے، وہ وقت قریب آنے والا ہے جس وقت میں ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ اکبر! اس وقت میں کیفیت کیا ہوگی؟ سنیے اللہ پاک کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں، مگر جسے اللہ چاہے۔ یعنی جسے اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہو سکے گا، بقیہ سور پھونکا جائے گا سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب گر جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خریدار اور دکاندار کپڑا بیچ رہے ہوں گے، کہا کہ ابھی کپڑا پھیلا ہوگا، کپڑا بھی ابھی سودا مکمل نہیں ہوگا، کپڑا بھی ابھی لپٹا نہیں ہوگا، کہ یہاں تک کہ قیامت قائم کر دی جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ کپڑا سمیٹنے میں کتنا ٹائم لگ جائے، سودا مکمل کرنے میں کتنا ٹائم لگ جائے، اتنی بھی مہلت پیارے اسلامی بھائیوں نہیں ملے گی جب قیامت نے آنا ہے۔ اور جب قیامت نے آنا ہے تو کیفیت کیا ہے؟ سورہ یاسین میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں گے۔ یعنی اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ کچھ وصیت کر لیں یا اپنے گھر کی طرف پلٹ کر جا سکیں اور قیامت قائم کر دی جائے گی۔ اللہ پاک کا قرآن انسان کو جو غفلت کی چادر تان کے سویا ہوا ہے، اس انسان کو اللہ پاک جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ کا قرآن جھنجھوڑ رہا ہے، جگا رہا ہے انسان تو کیا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ڈرو اپنے رب سے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا ہے کیفیت؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ آج تھوڑا سا زلزلہ آئے نا، تھوڑا سا زلزلہ، تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ہم اگر 2005 کے زلزلے کو یاد کریں، کیا وہ جھٹکا آنا تھا، تھوڑی دیر کا زلزلہ، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم کر دیا اس زلزلے نے۔ اگر ہم یہ ترکی کا یا شام کا اگر ہم زلزلہ 40 سیکنڈ کی بات تھی، یہ تھوڑا سا زلزلہ یہ انسان کو کیا ابھی بھی خواب غفلت سے بیدار نہیں کر رہا؟ یہ جھنجھوڑ نہیں رہا؟ قرآن کی آیات تو ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ قیامت کا، یہ تو دنیا کا زلزلہ ہے، یہ اب کا زلزلہ ہے، یہ تو تھوڑا 40 سیکنڈ کا تھا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کو تو عظیم کہا جا رہا ہے۔ اور فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی۔ یعنی اس قدر خوف ہوگا، اس قدر تکلیف ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اللہ اکبر! اور آگے کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی۔ یہ کیفیت ہوگی۔ آگے سنیے اللہ پاک سورہ زلزال میں کیا ارشاد فرماتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا۔ اللہ اکبر! یہ کیفیت ہے پیارے اسلامی بھائیوں زلزلے کی۔ اس قدر شدت کا زلزلہ ہوگا کہ برداشت سے باہر ہوگا۔ اس شدت کو بیان کیا گیا کہ جب زمین تھر تھرائے گی، اور جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، اور زمین اس قدر تھر تھرائے اپنے بوجھ اٹھا کر باہر پھینک دے گی، اور پھر انسان یہ دے کر کہے گا وقال الانسان ما لہا،
اسے کیا ہوا ہے؟ اور سورۃ القارعہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے القارعہ، دل دہلانے والی. قیامت کو اس منظر کو دل دہلا دینے والا کہا ہے. فرمایا دل دہلانے والی. مل قارعہ، کیا ہے دل دہلانے والی؟ وما ادراک مل قارعہ، اور تو نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ تو نے کیا جانا وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ آگے قرآن ہی بیان کرتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. فرمایا جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگوں کی طرح انسان ہوں گے. اور سورہ انفطار میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر. سوچتے جائیے پیارے اسلام بھائی، غور کرتے جائیں کیسا کرب والا دن ہوگا، کیسا مشکل دن ہوگا، کیسا تکلیف والا دن ہوگا. یہ آسمان کا پھٹنا، آج تھوڑی سی گرج سے ذرا سی بجلی تیز کھڑک جائے نا، ہمارا دل ہل جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، ایک دم اپنے گھروں میں اندر چھپ جاتے ہیں، ڈر لگ جاتا ہے. کوئی چیز ایک دم گرے تو ہمارا دل کانپنے لگ پڑتا ہے، اندھیرے سے کانپ جاتے ہیں. اس عالم میں کیا کیفیت ہوگی کہ جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، تارے گر جائیں گے. یہ قیامت کے منظر کو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان پھٹ جائے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور تارے جب جھڑ پڑیں، یعنی تارے جب گر پڑیں. اللہ کا قرآن بتا رہا ہے انسان کو جھنجھوڑ کر، انسان ہم کب اس قرآن کو پڑھیں گے اور کب ہم اس آخرت کی تیاری کریں گے؟ ہمیں آج وقت دیا گیا ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آج مہلت ہے ہمارے پاس کہ ہم اعمال صالحہ کر لیں. کتنے وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں کل قیامت والے دن اللہ اس مشکل گھڑی میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. جی ہاں، وہ خوش نصیب ہوں گے کہ 7 قسم کے اشخاص کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر، وہ کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ اکبر، ان کے لیے تو یہ 50,000 سال کا تکلیف والا دن بھی انہیں اس طرح محسوس نہیں ہوگا. تو پیارے اسلامی بھائیو، آج عرض کرنے کا مقصد ریاضت کے یہی دن ہے. بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی اس جیتے جی سانس لے رہے ہیں، زندہ ہیں، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم اس زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی عاقبت کی تیاری کر لیں، اپنی آخرت کو بچا لیں، قیامت کے دن کی تیاری کر لیں. اللہ ہم پر بھی رحم کرے، ان اشخاص میں اللہ ہمارا بھی شمار فرما دے کہ جنہیں خاص کرم کیا جائے گا اور عرش کے سائے کے نیچے جن کو جگہ دی جائے گی. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیو، قرآن پاک کیا آگے بیان کر رہا ہے، سنیے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اللہ پاک فرماتا ہے اور جب سمندر بہا دیے جائیں. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا. یعنی انسان کو پتہ چل جائے گا کہ انسان نے جو کچھ آگے چھوڑا ہے، جو آگے بھیجا ہے، پیچھے چھوڑا ہے، سارا انسان جان لے گا اس عالم میں. یہ آیت مبارکہ بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے. اور سورہ حج میں جو قیامت کی کیفیت بیان کی گئی، اس وقت انسان کس کیفیت میں ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ میں ہے، یعنی یہ کیفیت ہوگی جیسے نشے میں ہوتا ہے بندہ. فرمایا اور وہ نشہ میں نہ ہوں گے مگر یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے، یعنی اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. یقین کیجئے ہمارے میں اتنی ہمت نہیں کہ اللہ کے عذاب کے ایک کروڑواں حصہ جو ہے نا، 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ، اس میں بھی ہم برداشت کر سکے. ہم میں ہمت نہیں ہے. بس اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ ہمیں بخش دے، اور قیامت کی اس مشکل گھڑی میں اللہ ہمیں حضور کا دامن کرم نصیب فرمائے، حضور کی رحمتوں والی چادر اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، حضور کے دامن کرم میں اللہ ہم سب کو جگہ عطا فرمائے، حضور کا قرب اللہ پاک نصیب فرمائے، اور بلا حساب و کتاب اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائے اور داخل جنت فرما دے. پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت ایک اور کیفیت ہوگی. انسان جب پھنس جائے گا، اب اس کی چاہت کیا ہوگی کہ میری جان بچ جائے. اس کے لیے کیا کیا دے دے، اس کے لیے جو مرضی ہے لے لے، جو چاہے لے لے. میری جان کے بدلے میں بیٹا چلا جائے، بیٹی چلی جائے، بیوی چلی جائے، دوست چلے جائے، کنبہ قبیلہ سب لے لیا جائے.
مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، لیکن اس کی یہ عرضی اس دن قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور اس دن کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا۔ اور فرمایا کہ ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے، مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کا بدلہ میں دے دے، کس کو؟ اپنے بیٹے کو، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنی بیوی اور بھائی کو، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنا کنبہ کہ جس میں اس کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، کلا، فرمایا اور جتنے زمین میں ہیں سب، پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا یہ بدلہ اسے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور تو کیجئے، اولاد سے کتنی بندہ محبت کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے کس قدر محبت ہوتی ہے، لیکن کل قیامت والے دن بندہ یہ آرزو کرے گا آج میری جان چھوٹ جائے، آج مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے بخش دیا جائے، میرے بدلے میں بھلے میری اولاد کو لے لیا جائے، میرے بچوں کو لے لیا جائے، میری گھر والی کو لے لیا جائے، میرے کنبے کو، میرے قبیلے کو لے لیا جائے، جو بھی ضمیر ہے یہ سارا کچھ لے لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، لیکن اس کی یہ آرزو اس وقت پوری نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سونے چاندی کے ستونوں کی صورت میں باہر نکال دے گی۔ قاتل آئے گا اور کہے گا ہائے افسوس، میں نے ان خزانوں کی وجہ سے قتل کیا۔ آج پھنسے گا قاتل، آج جو جرم کرتا ہے بلا وجہ، چند روپیوں کی خاطر، زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کی خاطر، چند سکوں کی خاطر، مال کی خاطر، دنیا کے حقیر مال کی خاطر بندے کی جان لے لیتا ہے، کل قیامت والے دن پھنس جائے گا، پھنسے گا، یہ پکڑ ہوگی اس کی بڑی سخت، جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوگا، تمنا کرے گا حدیث پاک میں ہائے ہائے یہ اس کے لیے میں نے کر دیا، یہ کہہ رہا ہوگا۔ اور قطع رحمی کرنے والا جو تعلقات توڑتے ہیں، رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کہے گا ہائے میں نے ان کی خاطر خونی رشتہ داروں کو چھوڑا تھا۔ چور کہے گا ہائے ان چیزوں کی خاطر میرا ہاتھ کاٹا تھا۔ پھر وہ سب ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور ان میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ یہ اعمال بد، قتل کرنا، قطع رحمی کرنا، یہ چوری کرنا، یہ جہنم میں لے کے جانے والے اعمال ہیں، یہ بندے کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج وہ حسرت کے سوا، افسوس، ندامت کے سوا کچھ نہیں کرے گا۔ پیارے اسلامی بھائی، ڈر جائیں اس وقت سے کہ کل قبر میں پکڑ ہو جائے، کل حشر میں پکڑ ہو جائے، اور قیامت کے اس ہولناک منظر میں انسان کی پکڑ ہو جائے، تو اپنے دل کو وسعت دیں، معاف کریں اپنے مسلمان بھائیوں کو۔ اور یہ چند روپیوں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر، سونے چاندی نہیں، قتل نہیں، اپنے مسلمانوں کو قتل نہیں کرنا، اپنے بھائیوں کو قتل نہیں کرنا، یہ قتل کا داغ اپنے سر میں نہیں لینا، اپنے نامہ اعمال میں یہ بھیانک، یہ خونی جو معاملہ ہے یہ اپنے نامہ اعمال میں ہم نے نہیں لکھوانا، یہ قطع رحمی والا جو سلسلہ ہے، یہ گناہ ہے، اس کو ہم نے اپنے نامہ اعمال میں نہیں لکھوانا، بلکہ جو قطع تعلق کرتا ہے، حدیث پاک میں تو فرمایا گیا نا کہ جو تم سے ناتا توڑے تم اس سے ناتا جوڑو، اس کے بدلے میں تو اللہ جنت میں محل عطا فرمائے گا کہ جو ناتا جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، ان سے کہا گیا نا کہ مجھے کینچی دیجئے، آپ نے فرمایا مجھ سے کینچی نہ لیں، مجھ سے سوئی داغا لیں، میں کاٹنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ کاش ہمارا یہ ذہن بنے، ہم کاٹے نہیں، ہم جوڑیں، ہم خود بھی جوڑیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں۔ اور پیارے اسلامی بھائیو، اللہ نہ کرے اگر کسی نے کوئی چوریاں کی ہیں اور ان کا مال لوٹانا بھی لازم ہوگا، توبہ یہی ہے کہ جس کا مال چورایا ہے اس تک اس کا مال پہنچائیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، رجوع کریں اپنے مالک کی بارگاہ میں، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ قیامت کا اس ہولناک منظر کو اپنے ذہن میں پیارے اسلامی بھائیوں رکھیے کہ قیامت والے دن قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اس دن جو گہرے دوست ہوں گے نا، یہ بھی دشمن بن جائیں گے۔ جی ہاں، گہرے دوست بھی دشمن میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس دن کیفیت کیا ہوگی کہ آج بڑی ڈٹائی کے ساتھ ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، گانے سن لیتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، تنہائیوں میں گناہ، لوگوں کے سامنے گناہ، پرواہ ہی نہیں ہے نا۔ لیکن یاد رکھیے اس دن ہمارے ایک ایک جسم کا جو عضو ہے نا، یہ ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہا ہوگا،
اللہ اکبر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ پاک فرماتا ہے آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ جن ہاتھوں سے گناہ کیے، جو معاملات کیے، ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، قیامت والے دن نہ صرف ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے بلکہ انسان کے کان، انسان کی آنکھیں بھی، یہاں تک کہ انسان کی کھال یہ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے تو صحیح، وہ کیسا عجیب منظر ہوگا کہ جب انسان کا اپنا ہاتھ، انسان کا اپنا پاؤں انسان کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، انسان کی اپنی آنکھ انسان کے خلاف گواہی دے رہی، انسان کا اپنا کان انسان کے خلاف گواہی دے رہا ہے، انسان کی اپنی ہی کھال انسان کے خلاف گواہی دے رہی، انسان کا پاؤں اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ وہ کیسا عجیب منظر ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر وہ احباب غور کریں کہ جو اپنی آنکھوں کو، اپنے کان کو، اپنے ہاتھوں، اپنے پاؤں، اپنے جسم کو گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، کل قیامت والے دن وہ کس طرح، یہ کیسا تکلیف والا منظر ہوگا کہ جب اسی کے اعضاء اسی کے خلاف بول رہے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جس نے ذرا بھی نیکی کی ہے نا، اسے بھی تولا جائے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی گناہ کی ہے اسے بھی تولا جائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے، نیکی کرے، اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ یعنی ذرہ برابر بھی جو نیکی کرے گا مدنی چینل کے ناظرین، کل قیامت والے دن اسے بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا اسے بھی وہ یہ سارا کچھ دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذرہ برابر بھی نیکی یہ بھی تولی جائے گی، اور ذرہ برابر گناہ بھی اس کو بھی تولا جائے گا، دیکھ لے گا انسان نے جو کچھ کیا۔ اب میں اور آپ غور کریں، خدا را آج دیکھیں ہم مدنی چینل کے ناظرین اپنی زندگی میں ہم یہ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں نا کہ ہمارا یہ فیوچر ہے، ہمارا فیوچر اچھا ہو جائے، فیوچر اچھا، مستقبل ہمارا اچھا ہو جائے، اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا فیوچر اچھا ہو جائے، مستقبل اچھا ہو جائے۔ اس کے لیے بعض اوقات اوور ٹائم لگانا پڑتا، ہم اوور ٹائم لگاتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ کیوں؟ بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، اپنا مستقبل اچھا ہو جائے، میرے بہن بھائیوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کبھی غور کیا ایک فیوچر وہ بھی ہے کہ جو آنکھیں بند ہونے کے بعد جو حقیقتاً پھر آنکھ کھلے گی، جو قبر کا فیوچر ہے، کبھی اس کے بارے میں ہم نے سوچا کہ اس کے بارے میں ہم کب تیاری کریں گے؟ کیا حشر کے فیوچر کے بارے میں ہم نے سوچا جو مستقبل ہے، آنے والا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ مستقبل آنے والا ہے، وہ ہوگا فیوچر میں، ہمارے ساتھ وہ معاملات ہوں گے، یہ سارے معاملات جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے، یہ زمین اپنے بوجھ اٹھا کر پھینکے گی، آسمان پھٹے گا، تارے گریں گے، یہ زلزلے آئیں گے، زمین سب کچھ باہر نکال کے پھینکے گی، مردوں کو بھی باہر نکال کے پھینکے گی، سونے چاندی کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی، کوئی کام نہیں آئے گا، نفسی نفسی ہوگا۔ یہ سارا معاملات یہ سارے ہوں گے، یہ فیوچر ہے۔ کبھی اس فیوچر کی بہتری کے لیے ہم نے سوچا؟ نہیں سوچا پیارے اسلام بھائی۔ ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، ابھی وقت ہے کہ ابھی ہم کچھ کر لیں کہ نیکیاں کر لیں، اچھائیوں میں اپنی زندگی بسر کر لیں، اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو ہم بسر کریں گے، یقین کیجئے ہماری زندگی سکھی ہو جائے۔ ہم جب اللہ پاک کی یاد میں اپنی زندگی کو بسر کریں گے، انشاءاللہ ہم قبر میں بھی راحت پائیں گے، ہم حشر میں بھی راحت پائیں گے، اور اللہ کے فضل سے کل انشاءاللہ ہم جنت میں بھی ہمیں داخلہ ملے گا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا فرمان یہ پیارا قرآن